السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں ہمارے اور آپ کے سردار سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مسجد حاضہ میں ہفتہ واری درس جو اتوار کے روز بعد نماز مغرب چل رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، جس کا عنوان ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب رب العالمین نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے کر کے ان کے سامنے بات رکھی۔ اللہ کی بات، اللہ کا پیغام جو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں کچھ سبق ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ میں نے گزشتہ پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی وہ حکمتیں ہیں، وہ ہمارے لیے جو تربیت اور درس ہے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ اور ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ وہ 5 ابتدائی پہلی وحی 5 آیات جو سورہ علقہ کی ہے، اس کے بعد وہ 7 آیات سورہ مدثر کی ہیں۔ میں نے وہ سارے حکمتیں آپ کو گزشتہ بتائی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے تربیت ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور قرآن میں ہم لوگوں کے لیے آئیڈل ہے۔ قرآن ہم لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی تمہاری طرف فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے ہی لیے نصیحتیں ہیں، تو قرآن میں ہمارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے ہی اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب میں ہے، غالباً 21ویں آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے، بلکہ تم لوگ نوجوان بچے یہ بھی کام کرو، تمہارے فونوں میں وہ اسلام 360 وغیرہ ہے، یا قرآن کسی نہ کسی ذریعے قرآن تو ہے، جب میں بول رہا ہوں تو نکال کے دیکھا کرو، تاکہ اگر میرا حوالہ غلط ہو جائے تو آپ بھی میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ مول صاحب آیت کا نمبر یہ نہیں ہے، یہ ہے، صورت یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ انسان بشر ہے، سہو ہو جاتی ہے نا، تو نوجوان بچوں کا کام ہے، سامنے فون میں قرآن رکھو، جب میں بول رہا ہوں تو آپ دیکھو،
اب میں بول رہا ہوں سورہ احزاب میں یہ 21 آیت کریمہ ہو سکتی ہے، تو آپ کا کام ہے وہ دیکھو، اگر ہے لکھ لو، نہیں ہے تو اصلاح کرو آگے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً تم لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں رسول اللہ جس رسول کے بارے میں اللہ نے خبر دی فی رسول اللہ، تو کون سا رسول مراد ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد رسول اللہ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے فی رسول اللہ کہا، رسول اللہ میں اسوہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کو رسالت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر کے 23 سال ہمارے لیے تربیت کے ہیں، ہماری تربیت کے لیے وہ رسالت ہے رسول اللہ کی، ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہم کو بعمل بنانے کے لیے ہے۔ تو ہمیں کہاں دیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے؟ محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ اللہ نے وہی تو بات فرمائی، اور فرمایا لمن کانا یرجو اللہ، خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ جو خود اسوہ ہے پورے، وہ کس کے لیے ہے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی توقع لیے ہوئے ہیں، اللہ سے ملنے کی امیدیں ہیں اور آخرت کے دن کی فکر ہے، والیوم الآخر، اور وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کیوں نازل کیا؟ جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، تاکہ تم سمجھو، عمل کرو۔ تو اب یہ جو نازل ہو رہی ہے آیتیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ بائی اسٹیپ کام انجام دے رہے ہیں، آپ سے جو اللہ تعالیٰ ابتداءً اسٹیپ بائی اسٹیپ کام لے رہا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، کام کیسے کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، سورہ علقہ کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد مدثر کی 7 آیتیں اتری، اس کے بعد کیا حکم آیا؟ جب ساری حکمتیں آپ کو بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، اوڑھ کے سونے والے چادر چھوڑ دو، اٹھو، کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی بیان کرو۔ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد کیا حکم آیا؟ سورہ تحریم کی 6ویں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ تحریم، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ مجھ پر وحی اتر رہی ہے، میں اللہ کا پیغمبر بنایا گیا ہوں۔ تو اب تم لوگ مان لیے نا، محمد بھی مان لیے، خود محمد بھی مان لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ان کے ساتھ اولون سابقون بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ابو بکر بھی آ گئے، ابو بکر کی تبلیغ سے عثمان بن عفان آ گئے، زبیر بن عوام آ گئے، بے شمار آئے نا، عشرہ مبشرہ جو ہے سابقون اولون سبارے ایمان میں۔ تو ان سب سے کہا جا رہا ہے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے نفسوں کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔
دعوت دین کی ابتدا، بگننگ، دین کی دعوت کی بگننگ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیا اسٹیپ بتایا آپ کو؟ اللہ نے جو اسٹیپ بتایا ہے آپ کو، کیسے بگننگ کریں گے آپ؟ دعوت کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ قو انفسکم، اپنے نفس سے شروع کرو۔ تمہارا نفس ہی تو سب سے بڑا نافرمان اور مکاٹ جانور بن کر رہنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا باغی تو نفس ہے۔ تو بگننگ کرو، کنٹرول فرسٹ، یو کنٹرول یور سیلف، بی اسٹارٹ یور سیلف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شروعات اپنے آپ سے کرو، قابو میں اپنے نفس کو کرو، اپنا نفس لا کر کے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنے پیدا کرنے والے خالق کی معرفت اپنے نفس کو پہلے بتاؤ۔ اپنے نفس کے سامنے انٹروڈکشن کرواؤ اس کے اصل مالک کا، اس کو بتاؤ کہ تیرا اصل رب کون ہے، تیرا اصل مالک کون ہے، تیرا حاکم کون ہے جس کو حق ہے تجھ پر حکومت کرنے کا، پہلے یہ بتاؤ۔ یہ اسٹیپس ہے، ہمارے لیے تربیت ہے نا بھائی؟ ہمارے پاس کیا ہو گیا، ہر چیز ایک فارمیلٹی بن گئی۔ قرآن فارمیلٹی، محمد رسول اللہ فارمیلٹی بن گئی ہمارے لیے۔ قرآن کا نام لینا اپنا پیٹ بھرنا، محمد کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیٹ بھرنا، دین کا نام لینا اپنا پیٹ بھرنا۔ فیشن بن گیا تقریرہ کرنا، جلسے منعقد کرنا، روڈ شو کرنا، فیشن ہو گیا ہمارے پاس۔ دین کا وہ مزاج کھو چکی امت، جو مزاج محمد رسول اللہ نے بنایا تھا اپنے اصحاب کا، اور جو اصحاب رسول نے مزاج بنایا تابعین کا، اور تابعین نے مزاج بنایا تبع تابعین کا، اور اس طرح سے سلسلے وار کام چلتا رہا، مزاجوں کو بنانے کا، شخصیتوں کی تعمیر کا کام۔ شخصیتوں کی تعمیر کا کام ہوتا تھا، پرسنالٹیز کو ڈیولپ کیا جاتا تھا، ان کے مینرز، ان کا کیریکٹرز، ان کے اخلاق سنوارے جاتے تھے، سلسلے وار یہ کام چلتا تھا۔ اس کی شکلیں بگاڑ دی لوگوں نے۔ آگے جا کر کے وہ خانقاہیں جہاں مدرسین اپنے ماتحت شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو ریاضت کی بھٹی میں، عبادت کی بھٹی میں جھونکتے تھے، تقوی و طہارت کپڑوں سے لے کر کے ان کی روحوں کو تک پاک کرتے تھے، وہ ساری تعلیمات ہم نے فراموش کر دی، اور ہم کیا بن کے رہ گئے؟ ایک فارمیلیٹیکل نام کے مسلمان بن کے رہ گئے۔ اسی لیے آج ہماری درگت زمین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اگر وہی ہوتے جو اللہ بنایا تھا تو کیا اللہ ہم کو ایسے ہی ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا لوگوں کے رحم و کرم پہ؟ سوچو، کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا پاور ختم ہو گیا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا پاور ختم ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی اس کی؟ نہیں، وہ بہت طاقتور ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہ اس وقت بھی طاقت والا تھا، ہمیشہ سے طاقت والا تھا، ہمیشہ طاقت والا ہی ہے، ہمیشہ طاقت والا ہی رہے گا، اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی۔ ہم بگڑ گئے، ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہے اصل بات۔
ہم نے اپنے اصل منہج کو چھوڑ دیا. منہجوں کے جھگڑے جو چل رہے ہیں نا، منہج کی بہت باتیں ہو رہی ہیں زمین کی پشت پر. منہج ان کے منہوں سے یہ لفظ اچھا بھی نہیں لگتا، ان کی زبانوں سے یہ لفظ منہج سلف اچھا بھی نہیں لگتا، شرم بھی آتی ہے ہم کو بولتے. غداری ان کی پہچان، نافرمانی ان کا شیوا، حرام خوری ان کا وتیرہ. یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو خیر اللہ نے یہی بات کی شروعات کی اپنے حبیب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تمام ایمان والوں سے جو سابقون اولون آئے تھے اسلام میں، ان سب کو سامنے رکھا. کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. ایمان والو اپنے نفسوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، کیونکہ ہم سے پہلے ایک امت تھی بلند بانگ دعوے دار، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کیا دعوے؟ دعوے دیکھو بھائی، دعویٰ دیکھو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کون تھے یہ؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. اللہ نے خبر دی کہ ان بدبختوں کے دعوے اتنے بڑے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ان سے کہا، بڑے غصے میں آ کے، غضب میں آ کے اللہ نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، اپنے نفس کو بھلا کر کے اس کو نہیں دیتے حکم. خود کے نفس کو حکم نہیں دیتے نیکی کا، دوسروں کو دیتے ہو نیکی کا حکم، خود کے نفس کو فراموش کر دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. ترہ یہ تمہارا ترہ یہ کہ آسمانی کتاب کی طرف نسبت، آسمانی کتاب کو استعمال کرتے ہو اپنے دین کے لیے، اپنے پیٹ پوجا کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ گدھو، بے وقوفو، عقل نہیں رکھتے تم؟ تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس طرح کے گدھا پنا کرے. اس کے بندے اللہ کی طرف نسبت کرنے والے، اللہ کو چاہنے کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھنے والے، اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کرنے والے، وہ ایسی بے وقوفی کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیسی بے وقوفی؟ کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے، خود کا نفس مکاٹ اور آزاد رہے ان کا نہیں. تو جب اللہ نے ان بدبختوں سے چھین لیا دعوت کے کام کو، اس ذمہ داری کو، اور وہ ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ اب شاخ بدل دی نا. 2 شاخیں ابراہیم کی اولاد کی بتایا نا آپ کو، 3 شاخوں میں سے 2 شاخ دعوت کا کام کر رہی ہے، 3 بھی کر رہی ہے. 3 شاخیں ہیں، یاد ہے؟ بھول گئے؟ پچھلے درسوں کو یاد رکھے کہ بھول گئے؟ خلیل الرحمن کی 3 شاخیں کون کون؟ مدین، اہل مدین، بنو اسرائیل، بنو اسماعیل. ٹھیک، بنو اسرائیل پر ذمہ داری تھی، کھینچ لیے، شاخ بدل دیے، کس پر ڈال دیے؟ بنو اسماعیل پر ڈال دیے. اور بنو اسماعیل کا چشم چراغ اس کام کے لیے چنا گیا
ہمارا سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پلٹ گئی شاخ. آپ تاکید کر رہے ہیں تم بگننگ کرو، سٹارٹ کرو اس کام کو، خود کے نفس کے اوپر پہلے امپلیمنٹ کرو، پہلے اپنے نفس پر لاگو کرو، اس کو جھکاؤ. ورنہ وہ جو ظالم بدبخت جو مثال پیش کی ہے، بری مثال ہے ان کی مثال بری ہے. بری مثال کہاں ہے بری مثال ان کی؟ سورہ جمعہ کیا بولے؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. سورہ جمعہ میں ان کی مثال جو تورات کے حاملین بنائے گئے، تورات کے ذمہ دار بنائے گئے، انہوں نے تورات کی ذمہ داری پوری نہیں کی. ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے جو بہت سارا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات جھٹلاتی ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. ان لوگوں کی مثال بہت بری مثال ہے جو اللہ کی آیات جھٹلاتے ہیں. تو بری مثال ہے تم سے پہلے کی امت کی، تم پر وہ مثال چسپاں نہ ہونے پائے. کس کو کہا؟ اس امت کو. تم پر وہ مثال نہیں چسپاں ہونے پائے. ہم کو کیا آدیش آیا؟ ہم کو آدیش کیا آیا؟ ہم کو حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ سورہ جمعہ سے پہلے کی سورت کون سی ہے؟ سورہ جمعہ سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ صف. سورہ صف. اور اس میں کیا فرمائے؟ بالکل بگننگ سورہ صف کی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کی بھی ابتدا ایسے ہی کرے، یہ جوڑا ہے، ایک کے پیچھے ایک. ان صورتوں میں تعریف سے، حمد سے شروع ہوتی ہے. جمعہ کی شروعات بھی ایسی ہوئی سورہ جمعہ کی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. شروعات ہوئی. اس کے بعد کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے آیت؟ دوسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایمان والو، وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو تم جو خود تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے ایسی باتیں جو صرف زبانوں سے بکی جا رہی ہو، عمل سے خالی ہو. یہ بات اس امت کو کہا. وہ گدھوں کی طرح تم گدھے نہیں بننا. وہ صرف بک بک کرتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے. گدھے ہیں وہ. بری مثال، بری ہے مثال اس جھٹلانے والے لوگوں کی مثال. تم نہیں ہونا. تم بولو تو خود کرو، خود کرو پھر بولو.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں سورہ صف کی بگننگ میں جو بات ہے سبح للہ ما فی السماوات، کبھی غور کیے کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا بول رہے ہیں اس میں؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساتوں آسمانوں میں جتنے ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، سب کس کی حمد کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی آدم کے بیٹوں کو، جنات اور انسانوں کو الرٹ کر دے رہے ہیں۔ کیا الرٹ کر رہے ہیں؟ یہ تمہارے ایمان کا احسان میرے اوپر مت رکھو، یہ خیال دلوں سے، دماغوں سے نکال دو کہ تم میری حمد کریں گے تو میں کچھ بڑا ہو جاؤں گا تمہاری تعریف کی وجہ سے، اور تم میری حمد نہیں کریں گے تو میری قدرت چھوٹی ہو جائے گی، میری شان و شوکت کم ہو جائے گی۔ نہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی مخلوق ہے سب میری حمد میں لگی ہوئی ہے، ہمہ وقت، ہر پل، ہر سیکنڈ میری حمد ہو رہی ہے کائنات میں، میں تمہارا محتاج نہیں۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم میری حمد کر کے مجھ پر احسان مت جھاڑو کہ مجھ پر ایمان لائے ہو۔ میرے لیے خود میں اپنے آپ محمود ہوں، میں ہی کافی ہوں، میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے یہ۔ اسی لیے انا صرف اللہ کے لیے زیب ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے انا زیب نہیں ہے۔ اللہ ہی اس کا حقدار ہے، وہ اپنے آپ محمود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے یہاں سے شروعات کی ہے، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، شروعات یہاں سے کی ہے۔ ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میری حمد میں لگے ہیں۔ تم کیا کرو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں بول رہے ہو ایسی باتیں جو خود نہیں کر رہے ہو؟ کرو تو بولو۔ تو وہ ہے عظیم حکمت ابتدائی وحی میں، قرآن کے ابتدائی نزول کے وہ پیریڈز میں محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ رسول اللہ لرز اٹھے، کانپ گئے۔ پوری زندگی رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر لوگوں کو بولتے تھے۔ نصیحت کرتے ہی نہیں تھے جب تک خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جب پہلے ہی وحی میں پابند کر دیا، ابتدائی دور میں ہی پابند کر دیا، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، پھر آگے بڑھو۔ تو رسول اللہ نے پوری زندگی یہ طریقہ بنا لیا کہ پہلے خود پر لاگو کرتے تھے اللہ کے احکام، پھر لوگوں کو بولتے تھے۔ اس کی ایک مثال بھی آتی ہے روایات میں، ایک خاتون آئی تھی، ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لے کے رسول اللہ کے پاس لائی، لا کر کے کیا بول رہی ہے؟ رسول اللہ میٹھا بہت کھاتا ہے، انہیں ذرا کم کرنے کے واسطے بولیے اس کو میٹھا، دوسری چیزیں بھی کھانا اس کے لیے اچھا ہے، کھانا نہیں کھاتا، کچھ نہیں، میٹھے سے پیٹ بھرتا رہتا، مضر ہے اس کے لیے۔ تو بولے ٹھیک ہے، لیکن میں اب نہیں بول سکتا اس کو، کچھ دن کے بعد آنا۔ عورت پریشان ہو گئی، اتنی چھوٹی نصیحت کرنے کے واسطے بولی رسول اللہ کو، بیٹے کو نصیحت کرو میرے، میٹھا نہ کو کھا، نہیں بول رہی، کچھ دن کے بعد آ بول رہے اس کو۔ اچھی بات ہے، چلے گئی عورت، پھر شاید نہیں سنا انہیں، پھر میٹھا کھا رہا ہے شاید، تو پھر پکڑ لے کے لائی کچھ دن کے بعد۔ رسول اللہ آپ اس کو میٹھا نکو کھاؤ بولتے بولے تھے نا، بولو اس کو نکو کھاؤ، بولو میٹھا۔ تو اس دن بول رہے ہیں بیٹے زیادہ میٹھا مت کھا، نقصان ہو جائے گا صحت کا تیرے، کم کر دے میٹھا کھانا۔ ہو گئی بات، وہ عورت سر پکڑ لی، اتنی بات بولنا تھا، اتنا ہی بولنا تھا اس کو۔
تو پھر اتنا وقت لے کے کہیں کو بولے اللہ کے رسول؟ جیسا آپ بولے اس وقت بھی بول دیتے تھے میٹھا نہ کو کھا بیٹے نقصان ہو جائے گا۔ میں خود میٹھے کا شوقین ہوں، شہد کھاتا ہوں، کھجورا کھاتا ہوں، میٹھا کھاتے رہتا ہوں۔ کیسا بولوں میں تیرے بچے کو؟ خود پہ نافذ نہیں کروں گا جب تک بولوں گا کیسا؟ تو بول کے گئی جب سے میں اپنے آپ کے اوپر لاگو کر لیا، میٹھا کم استعمال کر کے، اب بولا تیرے بیٹے کو کہ مت کھا، کم کر، جب تک نہیں بولا۔ یہ زندگی تھی محمد رسول اللہ کی، خود جب تک نہیں کرتے بولتے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے واقعات بھی تاریخ میں آپ کے لیے ملتے ہیں۔ خُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہماری بیوی کہاں ہے، ہمارے بچے کہاں ہیں، اس کی تو فکر ہو جی۔ ہمارے گھروں میں ناگینہ گھسے ہوئے ہیں، سیریلاں چل رہے ہیں، ناگینوں کا ڈانساں ہو رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ہماری بیویاں بے پردہ ہو کے گھوم رہی ہے، ہماری بہنیں ناچ رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کو فکر ہی نہیں ہے بھائی، کہاں ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے تربیت ہے، عبرت ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ میں نے گزشتہ آپ کو بتایا، یہ بات یاد ہے؟ بھول گئے؟ ایک اللہ کا ایک بندہ اللہ کے نزدیک کتنا محبوب بن گیا کہ رہتی دنیا تک جو قرآن نازل ہوئی، اللہ نے اس کے نام کی صورت نازل کر دی، حالانکہ وہ نبی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ نبی کے نام کی صورت نازل ہو رہی ہے، اچنبے کی بات نہیں ہو تو منتخب شدہ بندہ ہوتا نبی۔ میں نے آپ کو کہا سورہ ابراہیم اتر سکتی ہے، سورہ نوح نازل ہوئی ہو سکتی ہے۔ نوح اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، یوسف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص منتخب شدہ ہے، نبی اللہ ہے، ان کے نام کی سورہ یوسف اتر سکتی ہے۔ یونس اللہ کے منتخب شدہ نبی ہے، ان کے نام کی صورت ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کے نام کی سورہ محمد ہو سکتی ہے۔ مگر ایک غیر نبی جو نبی نہیں ہے، ان کی بھی صورتیں اترتی ہے، بلکہ آدمیوں کی نہیں، عورتوں کے بھی نام کی صورت اترتی ہے، جو اللہ والیاں، اللہ کی بندیاں بن جاتی ہے۔ مریم کے نام سے صورت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر کیسی کرتے ہیں؟ دیکھو آپ، کتنی قدر ہے اللہ کو اپنے بندوں کی۔ اللہ والیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کو بتانا مقصود ہے اللہ والے ہوتے کیسے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں، اللہ والیاں ایسی ہوتی ہیں مریم کے جیسی، اللہ والے لقمان کے جیسے ہوتے ہیں، بتانا ہے آپ کو۔ تو حضرت لقمان کے نام کی صورت نازل کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ذکر خیر کیا آتا ہے لقمان کا، گزشتہ بولا نا آپ کے سامنے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حکمت عطا کی لقمان کو۔ کیا کرتا تھا لقمان جی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِثْقَالَ
خردل کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے تیرا عمل رائی کے دانے کے جتنا باریک ہو، تو پتھروں میں چندوا دیا، آسمانوں میں بکھیر دیا، یاتی بھی اللہ لا کے رکھ دے گا تیرے سامنے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک سے باریک خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر ان ذلک من عزم الامور۔ یہ نصیحتیں کر رہا ہے باپ، کیا بول رہا ہے ابا؟ کیا بول کے سکھا رہے اپنی اولاد کو؟ پہلا سبق نبی اس اللہ کے نیک ترین بندے کا، وفادار غلام کا کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لاڈلے اللہ کے ساتھ شریک مت کر۔ وفاداری سکھا رہے اپنی اولاد کو، کس کی وفاداری؟ اللہ کبریا کی وفاداری سکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ غداری مت کر، اس کے ساتھ پورا وفادار رہے، اس کا شریک کسی کو نہ بنا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بے عدلی ہے۔ یہ ہے اصل اللہ کے غلام کی تربیت جو گھر والوں کو کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے پاس سربلند ہوتا ہے، بڑے مقام پر اللہ اس کو فائز کرتے ہیں۔ اس کی تعریفیں محمد رسول اللہ کی زبان سے کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑے مقام والے نبی کی زبان سے لقمان کی تعریفیں کروا رہے ہیں۔ لقمان کے واقعے کو قیامت تک رہنے والے جنات اور انسانوں کو بیان کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا غلام جو اپنے گھر والوں کی تربیت ایسی کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قدر ہوتی ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ نے بگننگ وہاں سے کروائی، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس نار، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ وہ پتھر جس کو زبردستی کے مائی باپ بنا لیے تھے، زبردستی آؤ بھگت ہو رہی تھی، سجائے اور سنوارے جا رہے تھے، تراشے جا رہے تھے۔ تم بھی اور تمہارے ان پتھروں کی بھی شامت ہے قیامت کے دن۔ سمجھے؟ انگوٹھیوں میں لے کے پھر رہے ہیں، چوم لیتے پھر رہے ہیں، تم بھی اور تمہارے پتھر بھی، سب آگ میں جائے گے، ٹھیک ہے، ایندھن بنیں گے۔ اور اس پر ملائکہ ہیں، فرشتے کیسے ہیں؟ جہنم کے داروغے جو ہے نا فرشتے، وہاں کے پورے آفیسرز بھی، حوالدارہ بھی، سب کارندے جہنم کے، بلکہ فرشتے پورے کے پورے ایسی چاہے وہ جہنم پر ہو، چاہے وہ جنت پر ہو، چاہے وہ ہمارے کاموں پر معمور ہو، ان کی صفت کو اللہ بیان کرے، خاص طور پر جہنم کا ذکر کر کے ڈرائے، اور یہ بولے کہ جو جہنم پر فرشتے ہیں غلاظ شداد، سخت، ترشرو، ترش اور سخت، مطلب کیا ہے معلوم؟ کسی کے بارے میں اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے دیے کہ اس کے اوپر یہ عذاب جاری رکھو، اس کا سر کچلتے رہو، تو انہیں سر کو کچلتے رہتا انہیں چیخا مارا، پاما پکڑ لیا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کے اوپر اتنی بھی ڈھیل نہیں دیتا انہیں سزا میں، ترس کھا کے ڈنڈا نہیں روکتا اپنا،
برابر سزا دیتے رہتا اس کو، کتنا بھی پکار لو، کتنی بھی تکلیف ہو اس کو. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کا رب ان کو حکم دے دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. رب بول دیا یہ سزا دو تو وہ سزا ہزاروں سال نکل جانے دو، لاکھوں سال نکل جانے دو، وہ سزا دیتے رہتا ہوں، چھوڑتا ہی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں وہ فرشتے، کوئی رحم نہیں کھاتے تمہارے اوپر. سوچو کیا حال ہوگا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو رب حکم دیتا ہے. رب اگر بول دیا گرم پانی کھولتا ہوا ڈالتے رہے اس کے اوپر، انہیں ہزاروں برس میں نکل گئے، جب تک رب نہیں روکا نہیں رکتا، ڈالتے ہی رہتا انہیں. تم کو کتنی ہی تکلیف ہو رہی ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا. وہ اپنے رب کے حکم کا غلام ہے، جو انسٹرکشنز رب دیتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ پر رحم نہیں کھاتے، آپ پر ترس نہیں کھاتے وہ فرشتے. وہ جہنم پر داروغے ہیں، وہ کارندے ہیں. وہاں جتنے کارکن ہیں، جہنم کے جتنے امپلائیز ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، بلکہ جنت کے بھی ایسے ہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فرشتہ ایسا ہی ہے، ہر فرشتہ ایسا ہی ہے. ملائکہ کی صفت ہی ہے، جو حکم ان کو اللہ دے دیا وہ کرتے ہیں، وہ ہماری نہیں سنتے. کتنے بڑے گدھے ہیں وہ جو یا جبرائیل یا میکائیل پکار رہے ہیں. تمہارا یا جبرائیل پکارنے سے یا میکائیل پکارنے سے ان پر ایک رتی کا بھی فرق نہیں پڑتا. کروڑ مرتبہ ان کو پکارو تمہاری نہیں سنتے ہو. وہ صرف اپنے رب کے حکم کے غلام ہیں، رب جو بولا وہ کرتے ہیں، تمہاری نہیں سنتے. گدھے پنے کر رہے، پلیتوں میں لکھ رہے ہیں جبرائیل میکائیل لکھ کے گلوں میں ڈال لو، کہتے کیا ہوتا رہے اس سے. جبرائیل میکائیل کوئی بھی آ کے چھڑانے والے نہیں اللہ کے غضب سے تمہارے کو. جبرائیل آ کے تمہارے کو نہ بیٹا دیو بولنے والا ہے، نہ بیٹی دیو بولنے والا ہے، نہ تمہارے کو روزی میں برکت دیو بولنے والا ہے، نہ تمہاری روزی میں تنگی کرو بولنے والا ہے. کچھ بھی نہیں بول. تمہارے سے کیا لینا دینا ان کا، تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا. ہاں اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے مومنوں کے لیے دعا کرنے کی وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے ان کے دلوں میں. تو مومنوں کو کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جیسے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں ویسے مومن بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو ترس کھا کے بولتے ہیں اللہ ان پر رحم کر دے، ان کو معاف کر دے. اتنا ہی، صرف اتنا ہی اور کچھ نہیں. اگر اللہ یہ بول دے ان کو کہ تم دعا نہیں کرنا تو نہیں کرتے انہوں. اللہ یہ الہام کرتے ہیں، دعا کرواتے اللہ تو وہ دعا کرتے ہیں. جو ڈیوٹی ان کو اللہ لگائے وہی بات کی خبر ہے یہاں سورۃ تحریم میں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا گیا اس میں. وہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سٹیپ تھا. اس کے بعد سورہ شعراء کی وہ آیت نازل ہوئی، وہ انذر عشیرتک الاقربین. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ شعراء میں آیت نمبر 214 سورہ شعراء کی. اس آیت کے نزول کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر کے ان کے حوالے سے امام بخاری نقل کیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کر کے امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ صحیح مسلم میں نقل کیے.
بخاری اور مسلم میں الگ الگ راویوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے بخاری میں، اور ابو ہریرہ سے مروی ہے مسلم میں۔ یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلا کے عام دعوت کا کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے، گزشتہ میں نے تاریخ کے حوالوں سے وہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، آپ نے دعوت ارینج کی، ابو لہب آ کر کے ٹانگ اڑایا، پھر دوسری دعوت ارینج کرے، دوسری دعوت ارینج کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کھانے کے بعد اعلانیہ اپنے لوگوں کو بول دیے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ساری باتیں اللہ کی حمد کے بعد، الحمدللہ رب العالمین کے بعد ساری باتیں رسول اللہ نے ان کے سامنے رکھ دی۔ ابو لہب بعض روایات میں بعض لوگ لکھتے تاریخ میں ابو لہب اس دن نہیں آیا تھا، بعض لکھتے ہیں آیا تھا، کڑ لیتے ہوئے چلے گیا، اور کڑتے ہوئے کیا گیا، ابو طالب سے جھگڑ لیتے بھی گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس کو الرحیق المختوم میں ہمارے اساتذہوں میں سے استاد محترم صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ابو طالب سب سننے کے بعد رسول اللہ کی بات، ابو طالب بولے بھتیجے ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں، تمہاری باتوں کی بھی قدر ہے، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم رسول بنائے گئے ہو، تم کو جو حکم ہوا ہے آسمان سے یہ کرنے کا، تو تم اپنا کام کرو، میں تمہارے حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہوں گا، تم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہارا تحفظ کروں گا۔ کون بول رہے تھے؟ ابو طالب۔ تو ابو لہب بول رہا تھا اس کا ہاتھ پہلے تم پکڑ لو، خاندان کے لوگوں، اپنے لوگوں، اپنا بچہ ہے، اپن خود روکو پہلے اس کو، بہت بڑا فتنہ ہو جائیں گا، یہ بہت بڑی بات بول رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابو لہب اٹھ گیا، تو ابو طالب اس کو بھی بولے میں تو برابر جب تک زندہ رہوں گا میرے جیتے جی میں آنچ نہیں آنے دوں گا محمد پہ۔ تو نکل کے غصے میں چلے گیا، تن تناتے ہوئے، تن کرتے ہوئے چلے گیا۔ بھائی بات نہیں سن رہا، بھائی خود تائید کر رہا بھتیجے کی۔ بھائی کون ہے؟ ابو لہب کا سگے بھائی ابو طالب تائید کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی، آڑا ہاتھ لے رہے اس کے حساب سے۔ اب انہوں آڑا ہاتھ لے کے اس کو جو ہے تائید کر رہے ہیں، غصے میں آ کے نکل کے چلے گیا۔ تو ابو طالب بولے رسول اللہ سے بھتیجے تمہارا کام کرو، میں ہوں، تم مت ڈرو، مگر میری طبیعت میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ کیا بولے؟ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے پر میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے، میں اپنے دین پہ ہی رہوں گا، اپنے باپ کے۔ تم جو دین بیان کر رہے ہو میں اس کو قبول نہیں کرتا، مگر تمہاری تائید بھرپور کروں گا، تمہارا پروٹیکشن پورا کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے۔ تو یہاں سے رسول اللہ کو ہمت بھی بن گئی، تھارس بن گئی۔ اب اگر میں کھل کے آ کے مکے والوں کے سامنے کام کرا تو اب ایک بڑا سردار قوم کا میری تائید میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ میرا اپنا خون ہے، میرے باپ کے قائم مقام خیر خواہ چاچا ہے میرے جو کھڑے ہوئے۔ ابو طالب ہمت بن گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ آگے بڑھے، ارادہ کر لیے
تو اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خبر دے رہے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ کھلی دعوت کے لیے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کا بھی پڑھو۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا پورا قصہ بیان کرے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ فرعون کیسے شکست کھایا، موسیٰ کو اللہ نے کیسے غلبہ عطا کیا، اس صورت میں اللہ نے واقعہ کو بیان کیا۔ اس سے رسول اللہ کو دھارس دینا مقصود تھا، اور ابتدا میں ایمان لانے والے اولون سابقون جو گھبرائے ہوئے ہیں کیا ہوتا کہ ہمارا، ان کے لیے ہمت افزائی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے بتایا کہ موسیٰ بھی تنہا تھا، میرا بندہ کھڑا ہوا میرے حکم سے، فرعون بہت بڑی طاقت والا تھا، میں نے کیا کیا؟ موسیٰ کو غالب کیا، فرعون کو شکست دی، بالآخر فرعون غرق کر کے مار دیا گیا۔ موسیٰ اور بنو اسرائیل، غریب قوم بنو اسرائیل کی سربلند کر دی گئی، غالب کر دی گئی۔ تو یہ ابتدا میں رسول اللہ کو اور پہلے ایمان لانے والے صحابہ کو دھارس دی گئی۔ شروعات تم کر دو، حامی مددگار میں ہوں، آج تم کمزور ہو، کل میں تم کو غالب کر دوں گا۔ آج جو تم کو ڈرا رہے ہیں کل تمہارے سامنے گھٹنے ٹکا دوں گا میں ان کے۔ تم ڈرو مت، تم شروع کرو۔ یہ دھارس تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حکمت باری تعالیٰ تھی، سورہ شعراء کے ذریعے سے یہ بتائی گئی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا سورہ شعراء شاعری سے ہے۔ شاعروں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اخیر میں ہے، ایک تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نمبر 214 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے معلوم ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ 213 میں آیت نمبر 213 سورہ شعراء کی کیا فرمائے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خبردار اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں پکارنا۔ اللہ کے ساتھ، مع اللہ۔ ہمارے پاس چند گمراہ ملے اور علماء سو، برے علماء جو قرآن سے معنوی تحریف کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، بار بار لوگوں کو ورغلاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ قرآن میں من دون اللہ جہاں جہاں آیا ہے، من دون اللہ، من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوسروں کو نہیں پکارنا۔ وہ کیا ورغلاتے ہیں؟ قرآن کی آیت کی معنوی تحریف کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے مریدوں کے سامنے، اور کہتے ہیں اللہ نے جہاں پر بھی کہا من دون اللہ تو وہ اللہ کے دوسروں کا ذکر ہے۔ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ تو اہل اللہ ہے، دون اللہ نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں مریدوں کو؟ یہ وہابی ہمارے مریدوں کو گمراہ کر رہے، وہ بولتے ہیں کہ وہابی دون اللہ بول کے ہمارے مریدوں کو گمراہ کر رہے۔ ارے دون اللہ کا مطلب دوسرے خداؤں کو، یہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ دوسرے خدا نہیں ہیں، وہ تو اہل اللہ ہے۔ کون بولتے ہیں یہ بات؟ یہ علماء سو اپنے مریدوں کو ورغلاتے ہیں۔ دون اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہے، اللہ کے اہل ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں۔
یہ بات نوٹ کر کے رکھنا، یہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھنا، یہ پوائنٹ ہے۔ آج تو میں ایک معمولی سا اشارہ دے رہا ہوں، لیکن آئندہ کے میرے جب دروس آپ کے سامنے آ رہے ہیں سامنے، اس میں پورا ڈیٹیل آئے گا، تفصیل آئے گی۔ دون اللہ سے مراد کون کون ہے؟ دون اللہ سے جیسے یہ کہہ رہے ہیں علماء سوء اور برے علماء، جہنم سے پیٹ بھرنے والے حرام خور علماء جو اپنے مریدوں کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ دون اللہ سے اہل اللہ مراد نہیں ہیں، اللہ والے نہیں مراد ہیں، صرف دوسرے خدا مراد ہیں، تو میں وہ سب دلائل تمہارے سامنے نوٹ کروا دوں گا، تمہاری کتابوں میں لکھا دوں گا انشاءاللہ، اللہ چاہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ دون اللہ میں کیا اہل اللہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اہل اللہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے دون اللہ میں وہ لکھا دوں گا آپ کو۔ اب یہاں جو حکم آیا وہ انذر عشیرتک الاقربین سے پہلے والی آیت میں اللہ نے رسول اللہ کو اور صحابہ کو کیا کہا؟ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، ہرگز نہیں پکارنا اللہ کے ساتھ ملا کر کے بھی کسی دوسرے معبود کو، اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی، مع اللہ بھی کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کو پکار رہا ہے، نہیں یہ بھی نہیں، مع اللہ بھی نہیں۔ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، یہ بہت بڑی وعید ہے اس ٹکڑے میں۔ رسول اللہ کو کہہ رہے اللہ، کس کو؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو، جس کو اللہ کام کے لیے کھڑے کر رہے ہیں، داعی بنا رہے ہیں، اپنے دعوت کا کام کی ذمہ داری دے رہے ہیں، اس کو کیا بول رہے ہیں؟ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی نہیں پکارنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتکون من المعذبین، کہیں تو عذاب بھگتنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو بول رہے ہیں، کہیں تو میرے حبیب عذاب بھگتنے والوں میں، اللہ کے غضب بھگتنے والوں میں تو شامل نہ ہو جا، ایسا کر کے تو خبردار تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ سمجھ نہیں بات؟ اس کے بعد وہ بات بولے وَأَنذِرْ، اور تو بچ گیا تو کافی نہیں کہ تو نہیں پکارا اللہ کے ساتھ کسی کو، تو عذاب سے بچ رہا ہے میرے حبیب۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تیرے قرابت داروں کو بھی اس کام سے روک دے، تیرے رشتہ داروں کو بھی بول دے اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ ملا کر کے کسی اور کو نہیں پکارنا، ورنہ عذاب ہوگا، ورنہ عذاب ہوگا۔ یہیں سے مفسرین لکھتے ہیں وہ جو حدیث معروف ہے، اللہ کے رسول نے قریش کو، عبد مناف کو، بنو ہاشم کو جمع کر کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے، ایک ایک فرد کا نام لے لے کر کے پکار پکار کے ڈرایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ڈراؤ، اس کام سے روکو۔ کس کام سے؟ ان تدعو مع اللہ، کس سے روکو؟ ان تدعو مع اللہ سے روکو، مع اللہ الاخر سے روکو۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے سے کیا کرو؟ روکو۔ کس کو؟ اپنے قرابت داروں کو روکو، رشتہ داروں کو روکو۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک ایک کو پکار پکار کے کہا، اے عبد مناف، اے بنو قریش، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا، اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں چھڑا پاؤں گا، تم یہ کام چھوڑ دو، اللہ ہی کے بندے بن جاؤ۔ یہاں تک
اپنی پھوپھی کو، صفیہ بنت مطلب، میری پھوپھی میرے دادا مطلب کی بیٹی، توبہ کر لو، توبہ کر لو، معذبین میں مت ہو، میں نہیں چھڑا سکوں گا اللہ کے عذاب سے، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ بیٹی لخت جگر کو پکارے، فاطمہ سے بڑھ کر کے رسول اللہ کے لیے عزیز محبوب ترین کون ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی پکارے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کر، رب کو راضی کر، اللہ کے عذاب سے میں تجھے چھڑا نہیں سکتا، معذبین میں مت ہو جا۔ یہ جھوٹے کذاب ملے آپ کو بول رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو تو رسول اللہ کی شفاعت ہو جائے گی، اور شرک کروا رہے ہیں آپ سے شرکی عمل کروا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بات کی تاکید کر کے دعوت کا کام کی ذمہ داری سونپی، یہ تاکید کر کے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، مت پکارنا میرے حبیب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، ورنہ تو عذاب میں پڑ جائے گا۔ رسول خود بنا رک گئے، اور جب اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب کے رشتہ داروں کو بھی روک دے یہ کام سے، تو رسول اللہ سب کو پکار کے ڈرائے، تم بھی رک جاؤ، مت کرو یہ کام، ورنہ اللہ کا عذاب ہوگا تم لوگوں پر۔ یہ ہے وہ ڈیٹیلنگز، آپ کو سمجھا رہے ہیں قرآن کو، یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، قرآن سمجھا رہے ہیں آپ کو کوئی ایسا؟ ایک غلام کو اللہ تعالی دل میں ڈال دیا کہ پکار، جا کر کے آواز نہیں نکل رہی ہے، حلق بیٹھ گیا، تب بھی پکار، تکلیف میں بھی آ کے تم کو سنا دے رہا ہوں، آپ مخالفت کرتے پھر رہے زمین کی پشت پر، آپ اس کام کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ میری مخالفت کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ قرآن مقدس کی تعلیمات کو روک رہے ہیں، میرے حبیب محمد رسول اللہ کے دین کو روک رہے ہیں۔ میں کیا جرم کر رہا ہوں جو آپ میری مخالفت کرتے دندناتے پھر رہے زمین کی پشت پر؟ کیا جرم کر رہا ہوں میں؟ یہ باتیں جرم ہے، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا میری خطا ہے؟ یہ حکم ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے اندر اور مزید میں نے آپ کو بھی کہا کہ جب یہ بات کا حکم آیا کہ رشتہ داروں کو ڈراؤ، ان کو بھی روکو، اس کے بعد کیا کہا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے پہلوؤں کو دیکھو، مومنوں کی قدر اللہ کے پاس کتنی ہے، اللہ کے پاس وفاداروں کی، مواحدوں کی قدر کتنی ہے۔ جب یہ لوگ تیری بات سن لیے اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اپنی ہر حاجت، اپنی ہر تکلیف میرے سامنے رکھتے ہیں، میرے وفادار ہیں، تو میرے حبیب محمد ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست کر دے عاجزی سے، ان کی قدر کر، کیونکہ وہ میرے غلام ہیں، وہ میرے وفادار ہیں، جو تیری اتباع کر رہے ہیں، تیری دعوت میں تیرے دین کی اتباع کر رہے ہیں اور مجھے چاہتے ہیں، میری رضا کے طلبگار ہیں، تو تم بھی میرے حبیب ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، میرے مومن بندوں کی قدر کرو۔ مت دیکھو کہ فقیر آیا ہے، دنیا کے اندر تمہارے معاشرے کے اندر
ایک غلام ہے، فقیر ہے، میرے نزدیک میری جنت کا وارث ہے، میرے رحم کا مستحق ہے، میرے انعاموں کا مستحق ہے، اس کی قدر کرو۔ بلال حبش کا غلام ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک، عمار یاسر غلام کا بیٹا ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک، خباب ایک لوہار کی بھٹی پھونکنے والا ادنا غلام ہو سکتا ہے زمین والوں کے نزدیک، مگر اے محمدہ وہ میرے بندے ہیں، میرے نزدیک میری بڑی جنت کے سردار بنائے جائیں گے، ان کی قدر کرو، تم ان کی قدر کرو۔ یہی وجہ تھی یہ ابتدائی دعوت کے مرحلے میں اللہ نے اپنے حبیب محمد کو تاکید کر دی، محمد میرے مومن بندے جو تمہاری اتباع کرتے ہوئے آئے تو کیا کرو، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازوؤں کو جھکا کے قدر کرو تم ان کی۔ تو رسول اللہ ان کی قدر کرتے تھے۔ یہی تعجب ہوتا تھا یہ سرداروں کو کہ یہ ادنا فقیروں کی، غلاموں کی اتنی آؤ-بھگت کیوں کرتے محمد؟ اللہ نے رسول کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کی قدر کرو۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ قدر کے لائق یہی ہے، اگرچہ کہ تمہارے نزدیک چھوٹے طبقے کے ہیں لیکن میرے یہاں بہت بڑے مرتبے کے ہیں۔ فقیروں کا رتبہ اللہ کے یہاں ہے، سمجھے؟ یہ تھے وہ ابتدائی احکام۔ اور اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شاعروں کا بھی ذکر ہے، کون نافرمانی کر رہے تھے؟ ابو لہب نافرمانی کر کے گیا، سرداران نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ منہ موڑ لے تم سے، تمہاری دعوت سے نہیں قبول کرے تو پھر تم یہ کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، تم اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا عمل کیے جاتا ہوں۔ میں اور یہ میرے غریب ساتھی اللہ کے وہ بلند بندے، ہم اپنا عمل کیے جاتے ہیں، تم اپنا عمل کیے جاؤ، ہم تم سے بری ہیں، ان سے اپنا دامن چھڑا لو۔ اور وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کرو کس پر محمد؟ وتوکل، اور بھروسہ کرو، پورا اعتماد، پوری امیدیں، پوری توقع کس سے وابستہ رکھو؟ کس سے؟ وتوکل علی العزیز الرحیم، عزیز الرحیم، بہت زبردست بخشنہار، بہت زبردست معاف کرنے والے، مہربان سے امیدیں وابستہ رکھو۔ یہ مت سوچو کہ ابو جہل سردار ہے، ابو لہب قوم کا بڑا سردار ہے، عتبہ شیبہ سردار ہیں، ارے انہوں ناراض ہو جائیں گے تو کیا بڑی بات خراب ہو جائے گی۔ چھوڑو، توکل کرو اس زبردست مہربان پر، کسی کی پرواہ مت کرو۔ آج تم پر ہو سکتا ہے وقت گرا نظر آئے تو موسیٰ کا واقعہ یاد دلایا، اسی صورت میں یاد کرو موسیٰ اور ان کے کام کو، اور یاد کرو فرعون اس کی طاقت کو، اور دیکھ لو طاقت والے فرعون کا کیا حال ہوا اور کمزور بنو اسرائیل کو کیسے بلند کیا گیا۔ یہ یاد رکھ کے توکل کرو اس زبردست ہستی پر کہ تم کو بھی بلند کیا جائے گا اور یہ نافرمان جھکائے جائیں گے، نافرمان غارت کیے جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ تھے وہ دلاسے رسول اللہ کو جو ابتدائی احکام میں دیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ توکل
اعلیٰ عزیز الرحیم کے بعد جی بہت خاص بات ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے، حقیر لوگوں کے لیے، اللہ کے غلاموں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اپنے حبیب سے کہتے ہیں الذی یراک حین تقوم، اس پر توکل کر میرے محبوب، اس پر بھروسہ کر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں تجھ پر جمی ہوتی ہے جب تو پورے توکل اور امید کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے مدد اس سے، تو وہ تجھے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تجھ پر ہی اپنی پوری توجہ مرکوز کر کے رکھتا ہے۔ اللہ کے غلام جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مدد مانگنے، اللہ اپنے غلاموں پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اللہ فراموش نہیں کرتا۔ سمجھے؟ ایسے زبردست عزیز الرحیم کے بارے میں کیا خیال ہے لوگوں کیا خیال ہے ایسے عزیز الرحیم کے بارے میں جو اب بھی تم کھڑے ہوتے ہو اس کے سامنے، وہ تمہیں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ جھلک دے گا؟ کیا وہ مایوس کر دے گا تم کو؟ کیا وہ ایسا سخی ہے کہ اس کی سخاوت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے در سے تم کو خالی لوٹا دے گا؟ جی کیا سمجھتے ہو اس بادشاہ کو؟ کیا اس کی سخاوت اتنی ناقص ہے کہ اس کے در پہ کھڑے ہو کے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ جی نہ، ہر فقیر کی جھولی میں ڈالے گا اور شان کے اعتبار سے ڈالے گا جیسے اس کی شان ہے، کوئی کمی نہیں اس کے خزانے پہ۔ کھڑے ہونا سیکھو، ادب سیکھو، کھڑے ہونے کا ادب سیکھو۔ قوموا للہ قانتین، رسول اللہ کو اور مومنوں کو اللہ نے حکم کیا دیا؟ قوموا للہ قانتین کا حکم ہے قرآن میں۔ اللہ کے سامنے قیام کرو، کھڑے ہو، فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو، ادب سے کھڑے رہو، ادب بادب بن کے کھڑے رہو، بے ادب بن کے نہیں۔ شیطان تم کو بے ادب بنا دیا، جھگڑالو بنا دیا، پیر چیر کے اونٹا پیشاب کر رہے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہو اللہ کے حضور میں، سروں پر ٹوپیاں نہیں، ٹائٹ جینس پہن کر کے جہاں سے تمہارے چتھڑے نظر آ رہی ہیں، سجدے میں گئے تو پیٹ کھسک رہا نیچے، تمہاری چتھڑیں جھانک رہی ہیں، تم کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ اور اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہو۔ بادب کھڑے ہونا سیکھو رب کے حضور میں۔ پیریں چیرنے کا حکم نہیں دیا رسول اللہ تم کو، صف ملانے کا حکم دیے، جس میں ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملے۔ تم جب پیر چیرتے ہو نہ ٹخنا ملتا ہے، نہ گھٹنا ملتا ہے، نہ کندھا ملتا ہے، نہ دل ملتے ہیں تمہارے، نہ خیالات ملتے ہیں تمہارے۔ تم بے ادب اور گستاخ بن کے کھڑے ہوتے ہو اللہ کے حضور میں۔ عاجزی اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر جو کہا الذی یراک حین تقوم، اے میرے حبیب جب بھی کھڑے ہوتا ہے تو اس کے سامنے تیرا رب تجھ پر نگاہیں رکھتا ہے، تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم کو ڈر نہیں ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں کھڑے ہوں اس کے سامنے؟ قرآن پڑھتے ہو، کیا قرآن پڑھتے ہو تم؟ یہ باتیں میری تم کو چبھتی ہے، میری نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے،
اسی سورہ شعراء کی کچھ اور باتیں ہیں جو آئندہ کے درس میں رکھوں گا. اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ پھر بتاؤں گا آپ کو. کھلی دعوت دیے تو کیسی مخالفتیں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں ہم کو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر تیرے نیک صالحین بندوں کی طرح سے نیک بندے بنا کر کے زندہ رکھ. وفات ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.